التقوى واہل المغفرہ۔ اے میرے مولا تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا، سنایا گیا۔ اے اللہ ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سینے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کو زندہ کر دے۔ اے میرے مولا اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے۔ اے میرے مولا اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے۔ اے میرے مولا ہم اندر سے چاہتے ہیں پر یہ ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، ایمان کچے ہیں، نیتیں کرنے کے باوجود بھی توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے میرے مولا ہم تیرے سامنے اس رات کا ایک پہر گزر چکا ہے جبکہ تیرا عرش بھی پہلے آسمانوں پہ آیا ہوا ہے اور تیری رحمت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں، اور تو ہمیں 100% یقین ہے کہ تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اے میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، بے شک عمل کے گندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، بے شک ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، پر اے میرے مولا ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے محبوب کو آخری رسول مانتے ہیں۔ مولا تو وہ بادشاہ ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، تو ہی وہ بادشاہ ہے میرے مولا جس نے پتھر کے پجاریوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا۔ اے میرے مولا تیری اسی صفت کے تو فعل ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے۔ اللہ ہم اللہ شیطان کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے، نفس کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے۔ اے اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں جھکنا چاہتے ہیں، تجھے دل دینا چاہتے ہیں، جیسا بھی ہے تو بڑا گندا، اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش ہے۔ ہم کس منہ سے کہیں کہ تو ہمارے دل میں آ جا جبکہ یہاں سب کچھ غلاظتیں بھری پڑی ہیں۔ اے اللہ گٹر میں ایسی بدبو نہیں ہے جیسی آج ہمارے دلوں میں گندگی آئی ہے۔ کس منہ سے کہیں کہ اس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، اس دل کو اپنے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے، پر تجھے ہی کہنا ہے اور کسے کہیں۔ اگر یہ گندا ہے تو اللہ ماں بچے کی گندگی کو خود ہی دھوتی ہے، وہ اپنے اوپر پیشاب کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر پاخانہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ اے اللہ اس کی ماں آ کر اس کو بڑے پیار سے دھو کے پھر گلے سے لگا لیتی ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے گندا کر دیا ہے، سارے وجود کو گناہوں سے بھر دیا ہے، روئے روئے میں گناہوں کی سیاہی ہے۔ اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے ماں سے زیادہ شفیق و مہربان اللہ، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے دھو جیسے ماں اپنے بچے کو دھوتی ہے، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے اپنے قدموں میں بٹھا لے، اپنے گلے سے لگا لے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے۔ ہمارے زور پہ رحم فرما، کمزور بچے پہ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے محبوب کے کمزور امتی ہیں، ہم پہ اپنی شفقت کو زیادہ کر دے۔ یہ ماحول آئینی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ ماحول پتھر کی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ہم سر ٹکرا ٹکرا کے ماتھے زخمی کر چکے ہیں، ان سنگلاخ وادیوں کو طے کرتے کرتے ہم اپنے پاؤں چھلوا چکے ہیں۔ اے میرے مولا وہ صبح کب آئے گی جب یہ باطل ٹوٹے گا، یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی جب یہ ظلم کی ظلمت دور ہوگی اور حق کا چاندنا نمودار ہوگا۔ یہ اکھیاں ترس گئی اس صبح کو دیکھنے کے لیے، میرے مولا یہ کان سنتے انتظار میں ہے، اے اللہ توحید کے نغموں کو سننے کے لیے۔ اے اللہ اس معاشرے نے ہمیں سوائے رنڈی کے گانوں کی آوازوں کے اور کچھ نہیں دیا، اے اللہ ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں دیا، یہ بے حیائی پھیل گئی، اے اللہ جال پھیل گیا، ظلم پھیل گیا، ارتدال پھیل گیا۔ اے میرے مولا اس ماحول کو بدل جیسے تو فضا کو بہار میں بدلتا ہے، یا اللہ جیسے تو بنجر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس فضا کو بدل دے، اس ارتداد کو ختم کر، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداد کو اسلام میں بدل دے، میرے مولا کوئی عمر جیسا دے دے جو اس ظلم کو عدل سے بدل دے۔ اے مولا ان ظالموں سے بچا لے جو ہمارے بچوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے رونے پر بھی بیٹھ کے رو رہا ہو۔ اے میرے مولا ان پتھر دلوں سے ہمیں نجات دے دے، اس ملک کو نجات دے دے، جن سے کوئی قصور ہوا
جہاں بھی ہوا جس کی وجہ سے ہر آنے والا پہلے سے برا ہمارے لیے ثابت ہوا، ہمارا وہ قصور معاف کر دے، کوئی نیک دل ہمارے سر پہ بٹھا دے، کوئی عمر جیسا دے دے۔ اللہ یہ امت محمد میں اللہ بے حیائی پھیل گئی، فحاشی پھیل گئی، گانا بجانا پھیل گیا، کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا میں داخل کر دے، حیا کی چادر پہنا دے۔ اللہ ہم جاہل مطلق ہو گئے، جہالت پھیل گئی، کوئی امام علی جیسا دے دے جو ساری امت کو علم کے نور سے بھر دے، جو علم پھیلا دے۔ میرے مولا اس جہالت کو علم سے بدل دے۔ اللہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، امت پناہ بھول گئے، امت پناہ بھول گئے، جس امت کو تیرے محبوب نے خون دے کے امت بنایا، اپنی اولاد کے خون سے جسے امت بنایا، آج وہ امت گروہ بن گئے، ٹکڑے بن گئے، فرقے بن گئے۔ کیا کبھی وہ کوئی دن آئے گا یا اللہ کہ ہم اس امت کو امت کی شکل میں دیکھیں گے؟ کوئی امام حسن جیسا دے دے جو اپنا سب کچھ لگا کر اس کو امت بنا دے، افتراق کو ختم کر دے، امت میں اجتماع پیدا کر دے۔ کوئی حسن جیسا شہزادہ دے دے جو امت کو امت بنا دے، امت کو امت بنا دے۔ میرے مولا چاروں طرف سے یزیدی الغار ہے، کوئی حسین جیسا دے دے جو اپنی ذات کی قربانیاں دے کر ساری امت کو اس کے نظر سے نکال لے۔ اے اللہ ہم بھی تو اسی امت کا حصہ ہیں جن کو تو نے رضی اللہ عنہ کہا، ہم نے تجھے ہی اللہ مانا ہے، کسی اور کو نہیں مانا، ہم نے ہمیشہ تجھے سجدہ کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا۔ جب بھی پکارا ہے تجھے پکارا ہے، تیرے غیر کو نہیں پکارا۔ تیرے محبوب محمد کو ہم نے رسول مانا ہے اور آخری مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہے کہ تیرا کوئی شریک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو واحد ہے، تو حق ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب حق ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو عدل کے ساتھ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ اے اللہ پر تجھے تیری عزت کا واسطہ، ہم تیرے عدل کا نہیں تقاضا کرتے، ہم تیرے فضل کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم تیرے عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اے مولا اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، ونشهد أنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى غاية بعورة وذنب وخطيئة، وأننا لا نثق إلا برحمتك، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك۔ اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا۔ یہ اتنا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، نادم بیٹھا ہوا ہے، افسوس سے بیٹھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کے چشمے کر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اے میرے مولا انہیں معاف کر دے، ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے۔ جب یہ گھروں کو واپس جائیں تو ان کے دامن پہ ایک دھبا بھی گناہ کا باقی نہ ہو۔ جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کے دفتر صاف ہو چکے ہوں۔ جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کی نئی کاپیاں لگ چکی ہوں۔ اور میرے مولا الٹے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی چھن چکی ہو اور سیدھے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی نہیں آ چکی ہو۔ میرے مولا ان کے بڑھاپے کے جوانی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حقوق العباد یا حقوق اللہ سارے معاف کر دے۔ ان کے بچوں کو معاف کر دے، ان کے ماں باپ کو معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کی نسلوں کو معاف کر دے۔ جن محلوں سے آئے ہیں محلے والوں کو معاف کر دے، جن شہروں سے آئے ہیں شہر والوں کو معاف کر دے، اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے، جس پیسے سے منسلک ہیں ان پیسے والوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے۔ اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہمارے بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے۔ اللہ ادھر ہم نے توبہ کی ہے، ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اپنے ساتھوں آسمانوں میں اعلان کر دے، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ ابھی اعلان کر دے، بس کر ہی دے کہ میں
میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اعلان کر ہی دے، اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا، تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہان کے بادشاہ، اس مجمع کو معاف کر دے۔ اگر ہمیں یہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے، اس میں ذمہ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں ملازم بھی ہیں، اس میں ریڑھی والے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں، کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی گرم ہو جائے، تو احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رحم المساکین، ذو القوة المتین۔ واہ میرے مولا تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں، تو قدم اٹھنے پر خوش ہو جاتا ہے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، بس سبحان جہاں اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے اہل کو، اہل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان شہر والوں کو معاف کر دے، اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے، جس پیشے سے بھی منسلک ہیں ان پیشے والوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے، اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہم انہیں بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے۔ اے اللہ یہ ہم نے توبہ کی ہے، ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اپنے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ ابھی اعلان کر دے، بس کر ہی دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اعلان کر ہی دے، اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا، تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہان کے بادشاہ، اس مجمع کو معاف کر دے۔ اگر ہمیں یہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے، اس میں ذمہ دار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں ملازم بھی ہیں، اس میں ریڑھی والے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں، کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی نرم ہو جائے، تو احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رحم المساکین، ذو القوة المتین۔ واہ میرے مولا تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں، تو قدم اٹھنے پر خوش ہو جاتا ہے، یہ تو سب گھر چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، بس سبحان جہاں اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے اہل کو، اہل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ وہ لوگ اس مہینے میں، وہ تیرے نبی کا پاک خاندان جو خاک و خون میں نہا گیا اور خون سے اپنی تاریخ لکھا گیا اور قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو اس امت کے لیے قربان کر کے زندہ ہو گیا، ان کو بھی ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ تمام علماء، محدثین، مفسرین، واعظین، اولیاء کرام، سلف صالحین جنہوں نے ہم تک تیرے پیغام کو پہنچایا، ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی اپنا پیغام لے کر سارے عالم سے کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا ہمیں اخلاص دے دے، یہ سارا مجمع تیری رضا میں آیا ہے، بولنے والے میں کئی کئی نیتیں اٹھتی ہیں، ڈوبتی ہیں، ان کے اخلاص کی طفیل میرے مولا تو بولنے والے کے عمل کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے، اخلاص میں قبول فرما لے۔ ہمارا کوئی دعویٰ اخلاص کا نہیں ہے، ہم تو مانے بیٹھے کہ ہم دھوکے باز ہیں، ریاکار ہیں، پر جو مان جائے تو اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل تو ہماری ریا بھی معاف کر دے اور میری ریا بھی معاف کر دے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل میرے مولا اگر اس میں اللہ اخلاص ہے، اللہ تو اسے قبول فرما، اور ریا ہے تو ان کے اخلاص کی برکت سے اس ریا کو بھی ختم فرما دے۔ اے میرے مولا اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ بس سے راضی ہو ہی جا، ہمیں یقین ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے اور ہمیں محبت بھائی نظروں سے دیکھ رہا۔ اے اللہ ہم نے آج اپنے دامن کو نچوڑنے کی کوشش کی ہے،
اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے۔ MTJ اسپیچز آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیٹسٹ بیانات۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے بیانات آپ سن سکیں۔